چھوٹی چڑیا کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایسے ہی ایک دفعہ کالو کوا بھاگا بھاگا آتا ہے رانو کے پاس۔ رانو رانو، تمہارے پتی کو اس ظالم چیل نے مار دیا، رانو تمہارے پتی کو مار دیا۔ یہ سننا تھا کہ رانو چڑیا کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ رانو چڑیا اپنی چھوٹی بیٹیوں کو لے کر کہاں جائے؟ آئے اوپر والے، میں مر گئی، آئے میرا پتی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میں اپنی بیٹیوں کا پالن پوشن کیسے کروں؟ اے اوپر والے، یہ کیا ہو گیا؟ رانو چڑیا بھاگی بھاگی اپنے گھر جاتی ہے اور اپنی ساس سے جا کر کہتی ہے، ارے میں مر گئی ماں جی، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، آپ کے بیٹے کو چیل نے مار دیا، ماں جی میں کیا کروں؟ ماں جی میری 3 بیٹیوں کا سہارا کون بنے گا؟ ارے میرا بیٹے کو ظالم چیل نے مار دیا، یہ سب کچھ تمہاری بیٹیوں کی وجہ سے ہے، ان کا پیٹ بھرنے جاتا تھا میرا بیٹا بیچارہ، وہی اس دنیا میں نہیں رہا، ہائے میری پھوٹی قسمت۔ ارے ماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اوپر والے کی جو اچھا تھی، ایسے ہی کچھ دن اور راتیں بیت جاتی ہیں، نکل جاؤ میرے گھر سے، تم میرے بیٹے کو کھا گئی ہو، اپنی منحوس بیٹیوں کو لے کر چلی جاؤ میرے گھر سے، یہاں دوبارہ قدم نہ رکھنا۔ ایسے بوڑھی ساس کہتی ہے چڑیا کو، چڑیا کی جان نکل جاتی ہے کہ وہ اپنی 3 بیٹیوں، ارے ماں جی یہ ظلم نہ کری، میں اپنی چھوٹی بچیوں کو کہاں لے کر جاؤں گی، پلیز ماں جی کرپیا کریں۔ رانو کی ساس ایک نہ سنتی، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتی ہے، اندر سے 3 بیٹیوں کو لے کر جوان ماں جوان بیٹیاں اڑتی ہیں اور ایک اونچی ڈال پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اے اوپر والے، اگر میرا حوصلہ ٹوٹ گیا تو میری بچیوں کا کیا بنے گا؟ مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ایسے ہی چڑیا کی دشا میں ایک طوطا آتا ہے۔ ارے چڑیا، تم اپنی 3 جوان بیٹیوں کو لے کر اس جنگل میں کیوں بیٹھی ہو؟ یہ جنگل بہت خطرناک ہے۔ ارے کیا کروں میں، مٹھو بھائی میں کیا کروں، میرے پتی اس دنیا سے چلے گئے، مجھے میری ساس نے 3 بیٹیوں کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا۔ ارے تم چنتا نہ کرو، میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں، ان 3 بیٹیوں کو بھی لے آؤ، جتنا چر تم میرے گھر میں رکنا چاہو رک سکتی ہو۔ طوطا رانو چڑیا اور اس کی 3 بیٹیوں کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور 3 بیٹیاں بھوکی تھی۔ ارے چڑیا، یہ لو بھوجن اور اپنے بچوں کو بھوجن کرواؤ۔ 3 بچے بھوجن کرتے ہیں۔ ایسے ہی رانو چڑیا بہت زیادہ روتی ہے یہ سوچ سوچ کر۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ارے مٹھو بھائی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی بھوجن لینے کے لیے۔ پھر ایسے ہی رانو چڑیا اور مٹھو طوطا جنگل میں جاتے اور بھوجن کی کھوج کرتے۔ رانو چڑیا کو اس جنگل کا نہ پتا تھا، مٹھو رانو کو اپنے ساتھ لے کر جاتا بھوجن کی کھوج میں۔ ایسے ہی رانو اپنا جیون بسر کرنے لگی۔ دوسری طرف رانو کی ساس اور بوڑھی ہو چکی تھی، وہ اب زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ایک اونچی ڈال پر بیٹھی رانو کی ساس گھر جا رہی تھی تو تیز بارش شروع ہو جاتی ہے، اس سے اڑا نہ جاتا، تیز بارش میں جوان پکشی نہ اڑ سکتے تھے، وہ تو بوڑھی تھی، اس سے نہ اڑا جا رہا تھا۔ دور ایک شکاری چیل، واہ بھائی واہ، سوادش بھوجن اور کمزور اس کو کھاؤں گی اور مزہ آ جائے گا۔ وہ جوان اور خطرناک چیل بوڑھی چڑیا پر حملہ کرتی ہے۔ ارے مجھے چھوڑ دو، میں بوڑھی چڑیا، کیا کرو گی میرا؟ مجھے چھوڑ دو، اے ظالم چیل چھوڑ دو۔ دور سے ہی ایک انسان اس کو نظر آتا ہے، چیل کو۔ بوڑھی چڑیا نیچے گر جاتی ہے۔ ارے میری مدد کرو، کوئی پکشی مجھے بچاؤ۔ کالو کوا وہاں سے گزر رہا تھا۔ کالو کوا بوڑھی چڑیا کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ ماں جی، آپ اس چیل کے پاس کیسے چلی گئی؟ ارے کوے بیٹا، میں بھوجن کی کھوج میں گئی تھی تو بارش شروع ہو گئی اور مجھ سے اڑا نہیں گیا، اور اس چیل نے
میرے اوپر حملہ کر دیا، کرپیا کرو کہ میری بہو کو مجھے بلوا دو، اسی کے مجھے نتیجہ ہے جو میں نے اس کے ساتھ کیا۔ ایسے ہی بلبل گزر رہی تھی۔ ارے بلبل بیٹی، میری بہو رانو چڑیا کی کھوج کرو اور کہو کہ اس کی ساس اس کو گھر بلا رہی ہے۔ پلیز بلبل بیٹی میرا کام کر دو، میں بہت گھائل ہو چکی ہوں، میں اڑ نہیں سکتی۔ بوڑھی چڑیا کہتی ہے ٹھیک ہے ماں جی، میں ضرور رانو چڑیا کی کھوج کروں گی، اگر مجھے ملی تو میں ضرور اس کو یہ سندیش دوں گی۔ ایسے ہی بلبل کو دیا آتی ہے، بلبل دن رات رانو کی کھوج کرتی ہے۔ آخرکار چڑیا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئی ہو، تمہاری ساس کو ظالم چیل نے بہت گھائل کیا۔ ارے جو میری ساس نے میرے ساتھ کیا وہ کوئی اپنوں کے ساتھ نہیں کرتا، پھر بھی وہ میری ماں ہے، میرے پتی کی ماں ہے، میں ضرور جاؤں گی۔ ایسے ہی رانو چڑیا مٹھو طوطے کو کہتی ہے ارے مٹھو بھائی، آپ کا بہت دھنیہ واد، آپ نے جو مجھے اپنے گھر میں شرن دیا، میری سانس مجھے بلا رہی ہے، مجھے جانا پڑے گا، آپ کا بہت دھنیہ واد، آپ نے جو میرے اتنے دن گزار لیے اپنے گھر میں۔ چڑیا کوئی بات نہیں، تمہاری سانس اگر تجھے بلا رہی ہے تو تم ضرور جاؤ، وہ تمہاری ماں ہے۔ مٹھو طوطا چڑیا کو یہ کہتا ہے، چڑیا مٹھو طوطے کا گھر چھوڑ کر اپنے گھر آ جاتی ہے۔ ارے ماں جی، آپ کو تو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، ماں جی آپ کو تو بہت چوٹ لگی ہے۔ رانو چڑیا یہی الفاظ بار بار دہراتی بوڑھی ماں کو۔ ارے بیٹی، یہ چوٹ تو کچھ نہیں، وہ چوٹ تھی جو میں نے تجھے دی اس گھر سے نکال کر۔ ماں جی کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے گھر سے نکالا، اوپر والے نے مجھے سہارا دیا، اور پھر میں دیکھیں آج آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ آپ میرے پتی کی ماں ہو، میری بھی ماں ہو، میں ہمیشہ آپ کی سیوا کروں گی اور آپ کے ساتھ رہوں گی۔